We will not be talking about any biography. کچھ ایسی چیزیں شیئر کرنی ہیں آپ سے. Basically these are some of the traps of shaitan, right? I want to bring into your notice one of the biggest incident ever happened in history. اور اس انسیڈنٹ کے بارے میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے no less than 7 times, at least 7 times ہمیں قرآن مجید میں بتایا ہے. I need you to visualize please. بہت بڑا میدان ہے اور وہاں پہ تمام فرشتے جمع ہوئے ہوئے ہیں. And if I ask you how many angels are there in first place, what is your guess? We don't know. 30,000? Who said that? 30,000. And I mean, how did you get that figure? Right. No, let me just share, one of the hadith where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, جیسے یہاں پہ ہم خانہ کعبہ کی طرف سرکم ایمبولیٹ کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں, سملرلی اوپر بھی آسمانوں کے اوپر بیت المعمور ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے, اور وہاں پہ ہر دن 70,000 اینجلز طواف کرتے ہیں, سرکم ایمبولیٹ کرتے ہیں, اور جب یہ 70,000 کر لیتے ہیں ان کی باری دوبارہ نہیں آتی. Are you getting the point? اب کتنے اینجلز ہیں اللہ تعالی اعلم, ملینز, بلینز, ٹریلینز, اللہ knows best. اب میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, امیجن کریں کہ وہ کتنا بڑا میدان ہوگا. ہمارے ہاں جب عید گاہ میں نماز پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ جب 5-10 ہزار لوگ جمع ہو جائیں تو جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں, رائٹ. ناؤ امیجن کہ ملٹی ملینز, بلینز کی تعداد میں جہاں تک آپ کی نگاہ جاری ہوگی پروبیبلی وہاں پہ آپ کو فرشتے مل رہے ہوں گے. اینڈ ان دا midst آف اینجلز وہاں پہ آپ کو ایک شخص ملتا ہے جسے ہم ابلیس کے نام سے جانتے ہیں, رائٹ. And what Allah subhanahu wa ta'ala says, He orders to all of the angels کہ میں نے ایک خلقت بنائی ہے, میں نے ایک شخص کو بنایا ہے, آدم علیہ السلام. I want all of you to prostrate before Adam. آپ سب نے سجدہ کرنا ہے. اور قرآن مجید ہمیں کیا بتاتا ہے, فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ, right, کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. all of them bowed, سب سجدے میں جھک گئے. now imagine کہ سب سجدے میں جھکے ہوئے ہیں, alright, they are prostrating, اور اتنے فرشتوں میں ایک شخص ہے ابلیس, وہ کھڑا ہوا ہے, وہ سجدے میں نہیں جاتا. what a scene would that be. اور پھر ابلیس کیا کہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, I ordered you. حالانکہ ابلیس وہ ہے, ابلیس اینجلس کی کمپنی میں بیٹھتا تھا, نیو کہ اینجلس ہیں کیا, فرشتے ہیں, نور سے بنے ہوئے ہیں. اچھا ایک اور آپ کو پوائنٹ بتاتا چلوں, there is a doubt among many of the Muslims کہ ابلیس فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا. He was not an angel. ابلیس فرشتہ نہیں تھا, اور اس کا ثبوت کیا ہے, کون مجھے بتائے گا؟ آگ سے بنا ہوا تھا. الحمدللہ, بالکل ٹھیک بتایا. لیکن ہمیں قرآن مجید میں کہاں پتہ چلتا ہے, کون سی آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا؟ ماشاءاللہ. اور وہ کیا فریز ہے, کیا سٹیٹمنٹ ہے, کان من الجن ففسق عن امر ربی. یہ نوٹ کر لیں کہ فرشتے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. they don't have a free will. free will جنات کے پاس ہے اور انسانوں کے پاس ہے. اور سورہ کہف میں الحمدللہ, اب دیکھیں boys, you're coming here mashallah regularly. what I want you to do is, آپ every Friday ہر جمعے کو at least سورہ کہف انشاءاللہ پڑھتے ہوں گے, but try to read it with translation please. اگر آپ پڑھتے ہوتے ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو ابلیس ہے وہ جنات میں سے ہے. کان من الجن, he was among the jinns, right. وہ کھڑا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا کہتا ہے, انا خیر منہ, اے اللہ میں تو اس سے بہتر ہوں.
خلقتہ من طین، یعنی خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا ہے۔ لیٹس پوز فار اے مومنٹ۔ شیطان نے لاجک استعمال کیا۔ Are you following؟ شیطان کیا کہتا ہے؟ آگ تو دیکھنے میں بڑی شاندار ہے، پاورفل ہے، اسٹرانگ ہے، آگ بڑھنا چاہتی ہے آگے، آگ تو اس کے ساتھ جو سٹک کرتی ہے چیز اس کو تو ختم کر دیتی ہے، بھسم کر دیتی ہے۔ انا خیر من، یا اللہ میں تو بہتر ہوں، تو پھر میں کیوں سجدہ کروں؟ ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ ہیئر؟ تو شیطان نے اپنا لاجک استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہاں سے نکل جا، دفع ہو جا یہاں سے۔ تو ابلیس نے ریکویسٹ کی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ پلیز گیو می ریسپائٹ، آپ مجھے موقع دیں۔ کب تک تجھے موقع چاہیے؟ قیامت کے دن تک۔ اور اے اللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے مجھے مہلت دی، میں آدم کو اور آدم کی ذریت کو ایک ایک کو پکڑوں گا، ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور قرآن مجید کیا الفاظ استعمال کرتا ہے؟ قال فبعزتک، which means is I'll just give you the loose translation، اے اللہ مجھے آپ کی عزت کی قسم ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے، مجھے آپ کی عزت کی قسم ہے، ان سب کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ I'll take them to hell with me، میں ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے کیا فرماتا ہے؟ مزید چیلنج کر رہا ہے۔ You just imagine the audacity of Iblis۔ کیا کہتا ہے؟ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم، کہ اے اللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ نے اس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا ہے، میں آپ کے سیدھے راستے پر گھات لگا کے بیٹھوں گا۔ تو بات سمجھ میں کیا آتی ہے کہ اگر آپ دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہو صراط مستقیم پہ، وہاں پہ آپ کو صرف پھول نہیں ملیں گے، وہاں پہ آپ کو شیطان بھی ملے گا،